إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا اور توحید و سنت کو اختیار کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پورے مکے میں بازو کھڑا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. مکہ والو تم اس کی مخالفت کرتے ہو لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ کون تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد نبیوں رسولوں کے بعد نبیوں رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں افضل ترین انسان تھا. افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ بلا فصل، جو براہ راست خلیفہ بنا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفۃ بلا فصل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا، جنگ کا، غار کا اور آپ کی قبر مزار کا ساتھی، امیر المومنین، خلیفۃ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ عظیم انسان ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا، اس سے الجھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فرمایا سنا، اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو معاف کر دیا کرو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں. ابوبکر کو کچھ نہ کہا کرو، ابوبکر کو تم کچھ کہتے ہو میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یہ ہے کہ جب میں نے کہا میں نبی ہوں، جب میں نے کہا میں رسول ہوں، تم نے معجزے مانگے، تم نے دلیلیں مانگی. یہ واحد شخص ہے، یہ مکہ مکرمہ کا عمر رسیدہ آدمی تھا اور مکے کا تاجر تھا اور مکہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. میں نے اس کو کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا. اس نے مجھے یہ نہیں کہا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا دلیل ہے؟ اس نے فوراً کلمہ پڑھا. یہ وہ شخص ہے کہ اس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری امت تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ابوبکر کو کچھ نہ کہا کرو کہ میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شخص ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج سے واپس آئے اور آپ نے کہا مکہ والو، جہاں تمہارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں شام کے سفر میں، بیت المقدس میں جاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چند گھڑیوں میں رات کو اسراء اور معراج کرایا ہے اور میں دیکھ آیا ہوں بیت المقدس. اس کے علاوہ 7 آسمان، جنت جہنم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا تک میں ہو آیا ہوں. انہوں نے کہا لو جی
بہت خوش ہوئے مکہ والے اس بات پر، جو اکثریت مخالف تھی، کہ ہم نے بڑے پاپڑ بیلے تھے اس کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ کبھی تالیاں پیٹنے والی جماعت، کبھی سیٹیاں بجانے والی جماعت، کبھی کانوں میں روئی ٹھونسو، کبھی کچھ ہم نے بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی ہے، کون مانے گا اس کو؟ اتنی کچی بات کون مانے گا؟ جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، وہاں یہ شخص کہتا ہے میں چند گھڑیوں میں ہو کے آیا ہوں۔ اب ہمارے پاس ایسا ہتھیار آیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں اب گمراہ کر سکے۔ کون مانے گا اتنی کچی بات؟ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہن پھسی آئی، ہن محمد پھسی آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مانے گا؟ سوچا اب تو ہمارے پاس بڑا ہتھیار ہے اس کے بڑے سے بڑے ساتھی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سوچا سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کی تائید کرنے والا، حدیث اور سنت کے رنگ میں رنگا ہوا اور ہر صورت میں اس کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ فوراً نتیجے پہ پہنچے کہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو جا کے جو ہے برگشتہ کرتے ہیں اور اس کو جا کے یہ بات سناتے ہیں۔ اس وقت کا کفر، اس وقت کے کفر کو یقین ہو گیا تھا کہ حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا، جس کا اوڑھنا بچھونا یہ حدیث اور سنت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال میں تصدیق کرتا ہے، اس وقت کے کفر کو یقین ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے کفر کو شک پڑا ہوا ہے۔ قدیم کافر، پرانے کافر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا یہ ہے، لیکن آج کے کافروں اور آج کے کفر کو شک پڑا ہوا ہے ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک کرنے والے ان سے بڑے کافر ہیں، کیونکہ وہ یہ بات، وہ کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی بات ماننے والا یہ شخص ہے ابو بکر صدیق، اور وہی مومن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ اب گئے جا کے تانا دیا، دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے سجن دوست کو سمجھا، ہمیں پریشان کرتا ہے، ساڑھے راہ ڈکدا ہے، سمجھا اس کو اپنے سجن دوست کو۔ ہمیشہ دوستوں کے تانے ملتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے افضل البشر بعد الانبیاء، اے خلیفۃ بلا فصل، اے محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنت کے 8 دروازوں سے جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیقین کے امام اور امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تیری شان ہے، کیا تیرا مقام ہے کہ تجھے تانے ملتے ہیں محمد رسول اللہ کے، تجھے تانے ملتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سمجھتے ہیں وہ کہ سب سے زیادہ اس کا دوست اور سجن ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جا کے تانا دیا اور کہا نئی بات سنی ہے تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، ہر بات ہی ٹھیک، ہر بات ہی سنی ہے، نئی بات کیا ہوا؟ جہاں ہمارے کئی دن نہیں لگ جاتے اور کئی راتیں نہیں لگ جاتی ہماری، بیت المقدس، ہاں محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں وہاں سے ہو کے آیا۔ تو کہنے لگے، اور انہوں نے کہا تو بالکل ٹھیک کہا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات آپ کے 2 پیاروں ہونٹوں سے نکلنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کوثر و تسلیم کے چشموں سے دھلی ہوئی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، کوئی اور مانے نہ مانے، میں ابو بکر اس کی بات مانتا ہوں کہ وہ رات کو گیا ہے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گئی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بلال وغیرہ غریب غربوں کی بات تو اور ہے، تو سردار آدمی، تم پنچایت کا آدمی، تو مکے کا سردار، تو گویڑی آدمی، سوچو بچار والا آدمی، تو بھی اتنی کچی بات مانتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے، انہوں نے مسکرا کے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دعویٰ نبوت میں، دعویٰ رسالت میں میں اس کو سچا مان چکا ہوں، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ کوئی پہنچ سکتا ہے ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ؟ نبی اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان ہے، یہ صدیقوں کا امام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار گروہ جن پر اللہ نے نام کیا ہے، نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا۔ نبیوں کے بعد صدیقوں کا مرتبہ ہے، اور صدیقین کے امام اور امیر ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے، جو رسول نے کہا اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنت میں ہے، مانو اگر رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے فلاں شخص نیکی والا جائے گا، اس دروازے سے فلاں شخص نیکی والا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مقصد تو جنت میں ہی جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے بھی چلے جائیں کام بن جائے گا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ آپ نے امام الانبیاء والمرسلین نے، جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے تھے، امام المجاہدین نے، رہبر رہنما مقتدا پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انسان ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے۔ صدیق ہمیں شرف بخش، تو رسول کو مانتا ہے، رسول کی بات بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر۔ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا پیغمبر تمہیں کہہ کے جا رہا ہے ساری دنیا کے سانات کے بدلے، ساری دنیا کے سانات کے بدلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتار کے جا رہا ہوں، لیکن میری امت یاد رکھنا کہ تمہارا رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے بدلے نہیں اتار سکا۔ یہ محسن رسول ہے۔ شرم حیا کرنا، شرم حیا ہونی چاہیے۔ یہ رسول کا محسن ہے، رسول کا محسن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا کے میں بدلے دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابوبکر کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر، ما لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ محبت کے درجے ہیں، محبت کے درجے، سب سے اونچا درجہ خلت خلیل ہونا ہے، اور میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے مسجد نبوی میں دروازے نکال لیے گھروں سے تاکہ جلدی مسجد میں پہنچیں، یہ دروازہ، وہ کھڑکی، وہ دروازہ، وہ دروازہ، یہ دروازہ، وہ دروازہ۔ آپ نے ایک دن دیکھا دروازوں کو، میں یہ مسجد ہے یہ راستے ہیں، بند کرو ان دروازوں کو۔ اللہ خوف تو ابھی بکر، مگر ابو بکر والا یہ دروازہ کھلا رہے گا۔
یہ کھلا رہے گا، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ اشارہ تھا کہ جو اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ہے، وہ اور کسی کا نہیں۔ 1400 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی وہ دروازہ موجود ہے۔ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو کہتا رہے۔ تو اللہ نے مقام بخشا اس عظیم انسان کو، جو نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مایا عصبت یا احد ٹھہر جا، ہلنا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید۔ حدیث الحایت باغ والی حدیث سنائی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں باہر دروازے پہ بیٹھا تھا، اللہ کے رسول اندر تھے، دروازہ کھٹکا، آپ نہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو پہلا انسان ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ، دوسرا عمر، پھر تیسرا عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ جو ہے وہ کھول دیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو یہاں سختی برداشت نہیں کر سکتا کافروں کی، اپنا دین بچانے کے لیے اللہ نے مدینہ طیبہ شہر دے دیا ہے، وہاں چلا جا، اور وہ وہاں پہنچ جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا تو نے نہیں جانا، تو نے نہیں جانا، روک دیا۔ اور جب مکہ والوں نے سازش کی آپ کو شہید کرنے کی، ہجرت کی رات آئی، اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیقہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی دوپہر کے ٹائم ہمارے گھر آپ نہیں آئے تھے، صبح یا شام آتے تھے۔ اس دن دوپہر کو آئے اور گھر میں بیٹھے اور آ کے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے کوئی ہے تو اس کو باہر کرو، میں تمہارے ساتھ خاص بات کرنے والا ہوں۔ رازدان رسول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جناب میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری بیٹیاں ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، یہاں سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی۔ کتنا اعتماد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے پر۔ اب تجھے اعتماد نہیں ہو رہا، اپنے ایمان کی خیر منا۔ یہ تو وہ عظیم انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا داخلہ ہوگا جنت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حکم ہوا ہے رات کو میں نے ہجرت کرنی ہے اور اپنا وطن چھوڑنا ہے، اور مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھے اللہ نے فرمایا ہے، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو یہاں سے نکلے ہجرت کے لیے تو ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے جانا رضی اللہ عنہ۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازے پہ چل کے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام آتا تھا، وہ نبیوں اور رسولوں کا سردار، وہ آسمانوں کا مہمان چل کے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر اور کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب تو رات کو نکلے، بڑا خطرناک اور نازک وقت ہے، تو ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھنا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرا چوکیدار اور محافظ جو ہے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر گئے، کتنی بڑی غار تھی، کتنی اونچی تھی، اس کے اوپر لے کے گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو بیٹھ گئے، کہنے لگے ابو بکر صدیق جناب میرے کندھے پر سوار ہو۔ کندھے پہ اٹھا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ، بار نبوت، بار رسالت، امت کے محسن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عظیم امانت کو غار ثور میں جا کے چھپایا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کر اس پر جو تیری امانت کو لیے پھرا، جو تیری امانت کو لیے پھرا، جو خالق کی امانت کا محافظ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار، جس کو یا اللہ تو نے مقرر کیا تھا۔ کتنا عظیم انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بچپن میں آپ نے جو سواری پہ قدم رکھا، دودھ پلانے کے لیے جو تائیاں آئی تھی، علیمہ کی سواری پہ قدم رکھے، سواری وہ ساری سواریوں سے آگے بڑھ گئی۔ ابو بکر صدیق کے کندھے پہ محمد رسول نے قدم رکھا، مرتبے میں تمام صحابہ سے آگے بڑھ گئے۔ کون انکار کرے گا ان باتوں کا؟ کون انکار کرے سوائے اس کے جس کے دل میں بغض، عداوت،
حسد اور یہودیت ہے، یہودیت، کیونکہ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کی ابتدا یہودیوں سے ہوئی۔ عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے یہ شوشے چھوڑے جو آج تک چل رہے ہیں، اور اس کے چبائے ہوئے نوالوں کو دوبارہ یہ چبا رہے ہیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ اپنی نسبت یہودیوں سے جوڑی ہوئی ہے، صحابہ سے بغض رکھ کر، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جب وہاں پہنچے کہا جناب جنگل ہے، رات کا وقت ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، آپ یہاں ٹھہریں۔ اندر گئے اور ساری صفائی کی اور پھر آپ کو بلایا اور پھر اپنی گود پیش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے رحل پر قرآن ہوتا ہے، اور کافر تعاقب میں چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاؤں نظر آئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں پہچان لیں گے، نیچے ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے مدد نہیں کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ یا اللہ تو نے کب مدد کی تھی اس کی؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یا اللہ تو نے محمد کی کب مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو تو نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ اگر اس کی تم نے مدد نہیں کی تھی مکہ والوں تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کی مدد اس وقت کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب اس کو کافروں نے نکالا تھا ہجرت کی رات مکہ سے، ثانی اثنین دوسرا تھا، دو کا دو تھے، دو تھے۔ اللہ کہتا ہے دو تھے، ایک رسول تھا، ایک صدیق تھا، ایک رسول افضل الانبیاء تھا اور ایک صدیق افضل البشر بعد الانبیاء تھا۔ ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے دو تھے، دو، قرآن کہتا ہے دو، کیسے اس کو جدا کرو گے اس سے؟ اور اللہ نے ایسا ساتھ رکھا کہ غار میں بھی ساتھ رکھا، امن سکون جنگوں میں بھی ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد قبر کے بھی ساتھ رکھا۔ ثانی اثنین، دوسرا تھا دو کا دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھا، غار میں کیا محبت تھی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی کو کہتا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے۔ جتنے ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انہوں نے وقت گزارا، ملاقاتیں کی، خاتمہ ہوا، وہ سب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں صحابی ہونے کی گواہی صرف ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ جو تنہائیاں، جو رفاقتیں، جو میت اور جو ساتھ اور جو زیارتیں ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحبت رفاقت، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہ آئی۔ 3 راتیں، 3 دن رفاقت، صحبت، میت، اللہ اللہ اللہ، کسی اور کی صحبت میں نہ آیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کے صحابی ہونے کی گواہی دی۔ اور غار والا واقعہ کتنا عجیب کارنامہ ہے، اور ابوبکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ بھی کہتے ہیں لا اللہ اللہ کہ گل غار والی بن گئی مثال ہے، کہتے نہیں او یار فلانا ہو یار تو بڑا سجن ہی کیوں یار غار ہے، گل غار والی 3 راتاں کڈیاں محبوب نالے، 3 راتاں کڈیاں محبوب نالے، خدمت گزاری دے وچ تھئی کمالے، گل غار والی بن گئی مثال ہے۔ لوگ جو مرضی کہہ، گل غار والی بن گئی مثال ہے، ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار۔ اور تمہیں یہ بھٹکتا برا لگتا ہے اگر یہ مسلمان نہیں تو اللہ کے اسم کون مسلمان ہے؟ اور ابوبکر جنت میں نہیں جائے گا، مجھے بتاؤ کون جائے گا جنت میں؟ یقول لصاحبہ لا تحزن، قرآن اور سنو قرآن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب تہمت لگی، تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، انسان بولا
عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، بچہ بولا، جریج پر تہمت لگی، بچہ بولا، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ خود بولا۔ اور اس میں بھی ابوبکر صدیق کی شان ہے کہ اس کی بیٹی کتنی کمال والی ہے، اس کی بیٹی کتنی عظمت والی ہے۔ ابوبکر صدیق کتنا طہارت، صداقت، عفت، امامت اور تزکیہ میں اور ایمان میں کتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی پیاری بیٹی دی جو محبوب خدا ہے، جو دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان پہ تہمت لگی اور اللہ نے آیات اتاری ان کی برات میں، تو ایک آدمی جو آپ کا بھانجا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ، اس پر آپ خرچ کرتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے، اس نے بھی باتیں کی۔ انسان تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ یہ میری بیٹی کے متعلق بات کرتا ہے، حالانکہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں۔ تو قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے جہاں عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی برات اتاری، وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں یہ بھی تھی کہ تم نے یہ بات سنتی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنے دن تم نے انتظار کیا، جب رسول پاک اس کا بستر بھی پاک، ڈانٹا اللہ تعالیٰ، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ محمد رسول اللہ کی بیوی ہے؟ اور بھی باتیں سمجھائیں۔ اس میں ابوبکر صدیق کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسعت اور مال والے، وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وسعت، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے اور مال والے تم میں سے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اس بات سے کہ ہم رشتہ داروں کو دیں، خرچ کریں، المساکین والمہاجرین، مسکینوں اور مہاجرین پہ۔ آگے کیا فرمایا؟ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ولا یأتل الفضل منکم والسعة یؤتوا القربى والمساکین والمہاجرین ویعفوا ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت آئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور خرچہ جاری کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ابوبکر کو فضیلت والا کہا، سورۃ نور، قرآن پہاڑوں سے ٹھوس، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے، اللہ کہہ رہا ہے ابوبکر فضیلت والا، اور کہا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، خرچ نہ روکو، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتاری۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان کا منکر ہے اور ان کو کافر سمجھتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ اسلام کا منکر ہے، اس نے اللہ کو جھٹلایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ پھر خود سوچ لیں جو اللہ اور اس کو جھٹلاتا ہے وہ کون؟ بدر کی لڑائی ختم ہوئی، آپ کا بیٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کہنے لگا کہ ابو، جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی آپ آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، میں آیا تھا کافروں کی طرف سے، لڑائی ہو رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا، گھوڑے بھاگ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، نیزے پھینکے جا رہے تھے، اس گرد و غبار میں بھی میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا بوڑھا باپ ابوبکر ہے، ابو، میں نے تلوار ایک طرف کر لی تھی، میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا ابو ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ۔ جب نوجوان نے یہ بات ختم کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے ایمانی جذبہ جوش کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو کنی کترا گیا تھا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اس اللہ کی قسم ہے جس نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کے بھیجا، میں تو اس دن تمہیں تلاش کرتا پھرتا تھا، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ میں محب رسول تھا، تو گستاخی رسول کو پہنچ سکتا ہے ابوبکر کے ایمان کو پہنچ سکتا ہے اس کی تصدیق کو، اس لیے وہ صدیقوں کا امیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی و رسولوں کے بعد افضل ترین انسان ہے، اور وہ خلیفۃ بلا فصل ہے، خلیفۃ بلا فصل۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، ان کے مقام اور ان کے شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے گناہ گنو ہے، اپنے گناہ گنو ظالمو، اپنے گناہ گنو۔ تمہیں غصہ آتا ہے گالی نکالو مودی کو، برا بھلا کہہ دو ٹرمپ کو، اور تمہیں محمد رسول کے صحابہ کرام ملے رضوان اللہ علیہ مجمعین برائی کرنے کے لیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم میں سے افضل کون ہے تو صحابہ موسیٰ، کہتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ تم میں سے افضل کون ہیں تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، اور اگر ان صحابہ سے بغض عداوت رکھنے والوں سے پوچھا جائے کہ تم میں سے بدترین کون ہیں تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم اس امت کے بہترین لوگ ہو۔ جب یہ آیت آئی کون تھے مخاطب؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ، فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ مخاطب تھے۔ قرآن ان کو بہترین امت کہتا ہے۔ جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے، کچھ عراق کے لوگ آئے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو برا بھلا کہنے لگے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر آؤ، ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں ادھر آؤ، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مومنوں کے 3 گروہ ہیں سورۃ حشر میں، بس مومنوں کے صرف 3 گروہ قرآن کہتا ہے، 3 گروہ۔ پہلے مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے، دوسرے انصار جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا مدینہ والے، اور تیسرے جو نہ مہاجر ہیں نہ انصار ہیں، بعد میں آئے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ان دونوں کے بعد آیا، مہاجرین اور انصار کے، اور کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو، صحابہ کرام کو بھی بخش دے جو پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان کا کوئی بغض نہ رکھ، ہمارے دلوں میں ان کا کوئی بغض عداوت نہ رکھ۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ تم نے جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، ابوبکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، تم نے برا کہا، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا مومنوں کے پہلے گروہ سے تعلق ہے مہاجرین سے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو بعد میں آئے ہیں، ہم مہاجرین نہیں۔ کیا تمہارا تعلق مومنوں کے دوسرے گروہ سے، انصار سے جو مدینہ میں تھے جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا؟ نہیں، ہم تو بعد میں آئے۔ تم نے اقرار کیا ابوبکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ اقرار کیا کہ تمہارا پہلے 2 گروہوں سے تعلق نہیں ہے، مہاجرین اور انصار سے۔ سنا ابوبکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تیسرا گروہ تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کا بغض نہ رکھ۔ میں زین العابدین رحمۃ اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا مومنوں کے تیسرے گروہ سے تعلق نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہے کون ہے سب کو پتہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ مسلمانوں کے سن ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ بات زیر بحث آئی کہ جب امور مملکت حکومت کے کاموں کی خط و کتابت ہو تو کون سا سن استعمال کیا جائے. یہ میلادی سن جو 2020 چل رہا ہے یہ عیسائیوں کا سال ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. 2020واں برس جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے. اس کو سن عیسوی بھی کہتے ہیں. یہ عیسائیوں کا سال ہے. اور اس طرح دنیا کے اندر اور سن بھی موجود تھے. تو مشورہ ہوا, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنا سال ہجرت سے شروع کریں, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے, تینوں کے مشیر تھے, چیف جسٹس تھے. اگر ان کی خلافتیں غلط تھیں تو علی کو کیا کہو گے؟ میں غلط لوگوں کا ساتھ دیتا رہا. اور ان کی خلافتیں صحیح تھیں, یقیناً صحیح تھیں. علی کا بھی اس کا حصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم اپنا سال ہجرت سے شروع کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی تو مسلمان کا ایک تشخص ابھرا. مسلمان بحیثیت امت اور قوم کے لوگوں کے سامنے آئے. مسلمانوں کی اپنی ریاست آئی لوگوں کے سامنے, اور یہاں سے مسلمان دنیا سے علیحدہ ہوئے. ایک اپنا ان کا تشخص قائم ہوا. اس لیے ہمارا سن ہجرت سے شروع ہو جائے. تو ہمارا سن ہجرت سے شروع ہوتا ہے. اب 1442واں برس یعنی 41 سال پورے, 1441 سال پورے, اور آج 8 محرم ہے. 8 دن ہو چکے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے, ہجرت کیے ہوئے. یہ ہمارا سن ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیا. ہم آگے انشاءاللہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر بھی مستقل خطبہ دیں گے انشاءاللہ. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ سسر تھے, عمر فاروق کو اپنی بیٹی بھی دی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن تھی, ام کلثوم اس کا نام تھا, وہ عمر کی بیوی تھی. وہ جو مرضی کہتے رہے, اصلی کثرت, نفرتی نفرت, دعوتی دعوت, بغضی بغض, کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ محرم سے ابتدا ہوتی ہے مسلمانوں. ہر قوم اپنے سال کی ابتدا نئے ولولے, نئے جوش سے کرتی ہے. کیا کھویا کیا پایا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے محرم کو سوگ, غم, رونا اور بزدلی اور شرک, فسق, فجور اور اس قسم کا یہ اس کا تشخص بنا لیا. جو ہی محرم چڑھتا ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اسلام تو سلامتی کہیں. اتفاق سے محرم الحرام میں یکم محرم کو شہادت ہو گئی کہ جب مراد رسول, داماد رسول, مراد رسول داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح روم و ایران, مصر, شام, عراق, جس سے ڈر کے شیطان بھی گلی چھوڑ دیتا تھا, عمر فاروق رضی اللہ, منبر و محراب میں مصلی پر شہید ہوئے یکم محرم کو. یہ پہلی دہشت گردی تھی اسلام جس کو عمر شکار ہوا, اور وہ مجوسی شخص تھا ابو لؤلؤ فروز نامی. اور 10 محرم کو نواس رسول, جگر گوشہ بطول, مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اور جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنت کے پھولوں کے میں سے ایک پھول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. یہ اتفاقات ہیں, لیکن محرم کو اس طریقے سے کہ جگہ جگہ شرک, نذر غیر اللہ, دوسروں کی سجودیں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام آ کے پکانے نہیں کھانے چاہیے. بچوں کو بھی روکو, سب نذر غیر اللہ ہے جو کھلایا پلایا جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے نذر غیر اللہ حرام ہے.
آگے کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کے لیے دیے، تو آگے پیچھے اللہ نہیں ہے۔ ایک تو شرک کی اتنی بھرمار ہوتی ہے، لکڑی کے الہ، کاغذ کے الہ، جگہ جگہ مشکل کشا، عادت روا، اتنا شرک پورے سال میں نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسری رسول اعظم کی سنت کی توہین ہے، حالانکہ حدیث کی پوری چھان بین ہے اور پورے راوی بیان ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ادھر سے آیا، جو ذہن میں آیا بس چھوڑ دی۔ یہ کہتے ہو راوی فرماتا ہے، کیڑا راوی، کتوں راوی ہے، کدھر دا راوی ہے، کوئی پوچھ پریت نہیں، راوی فرماتا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، یہ سنت کی توہین ہے۔ اور تیسری بات جو میں کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ اس امت میں سب سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار، صحابہ کرام، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر کہتے ہیں ملک میں امن ہو۔ دیکھو یہ سب صحابہ کرام ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ لیکن جان بوجھ کے تم صحابہ کرام کو برے کرتے اور پھر کہتے امن ہو جائے۔ ہم تو حکومت پر حیران ہیں کہ حکومت کیسی ہے، کہتے ہیں امن امن، یہ امن کا طریقہ ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چلاؤ تم 10 دن، یہ بیچارے شودے، یہ بیچارے شودے، کہنا سارا سال ان کا نہیں ہے، ان کو 10 دن کرنے دو۔ یہ ان کو اجازت دے رکھی ہے تم نے کہ جرت سے ابوبکر صدیق کو کافر کہیں رضوان اللہ علیہ۔ تم حکمرانوں نے اللہ کو جواب، ابوبکر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کسی نے کہ رات والے ابوبکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے، ان کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ نہیں چاہتا ان کی نیکیاں ختم ہوں، یہ زبان سے غلط باتیں کرتے رہیں گے، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تم اپنی عاقبت سوچو، دن رات گھڑیاں گزر جائیں گی، حکومتیں گزر جائیں، لگام دو ان کو۔ قوم اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو امت کے محسن ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ٹھیک ہے تم تسلیم نہیں کرتے، اپنا بغض دعوت اپنے اندر رکھو، پھیلاتے کیوں ہو اس پر، پھر تم کہتے ہو کہ امن ہوگا۔ یہ اصل شر اور فساد کی جڑ، یہ ہے یہودیت اور یہ ہے کافرانہ نظریات، ان کو روکو۔ الحمدللہ سارے مسلمان احترام کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور اہل بیت، دونوں ہماری آنکھیں ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ شیر و شکر تھے، ان کے آپس میں محبتیں تھیں، ان کے آپس میں پیار تھے۔ سارے مذہب کی بنیادی ٹسل نفرت بغض عداوت پر رکھی ہوئی ہے، اور اپنے اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنے حلقے میں جو زیادہ بہت غلط بات کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، اللہ حکومت کو بھی سمجھ دے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے، امن امان کا جو مسئلہ پیدا کرے۔ یہ بڑی سازشیں ہیں، آپ لوگ بھی امن میں رہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان، سن لو میری بات، آج سے نہیں کئی سالوں سے ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ سن لو میری بات، یہ سازشیں ہیں، پاکستان کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ آپ کو سامنے پتہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ کہتا ہے بوند بوند کو ترسائیں گے، اللہ تعالیٰ بارشیں دے دیتا ہے، ہمارے ڈیم بھر جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ایک ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، رات دن، اور اندر سے ایجنٹ تلاش کرتے کہ تم یہ بات کہہ دو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ورنہ اکثریت جو ان کی ہے نا ویسی نہیں ہے۔ ان میں سے چند اپنے نمبر بنانے کے لیے تقریروں میں ایسی باتیں کہتے ہیں تاکہ ملک میں آگ لگے۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ ملک میں ایسی افراتفری پیدا کر دو طبقوں میں، اور ان کے لیے محرم، ربیع الاول اور یہ موقع ہیں ان کے لیے، سازشیں یہ ملک۔ ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے، ہم سکون میں رہنا ہے، ہم نے بس ان کو سمجھانا ہے ہم نے۔ تو یہ لوگ جو ان کے ایجنٹ ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ افراتفری پیدا ہو، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ملک میں افراتفری پیدا ہو عراق کی طرح اور اسی طرح افغانستان کی طرح، تو ہم اقوام متحدہ جو ان کی لونڈی ہے گھر کی، اس کا اجلاس بلا کے یہاں فوجیں اتار دیں۔ یہ ہے ایک ایجنڈا جس پہ عمل ہو رہا ہے، ہم نے اس کو ناکام بنانا ہے۔ ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کو روکو، یہ ہے اصل بات۔ آپ لوگوں نے نہیں ہے اشتعال میں آنا، آپ لوگ امن سکون کو قائم رکھیں۔ یہ غیر ملکی سازش ہے جو میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ورنہ ان کا اکثر طبقہ ایسا نہیں ہے، اپنے اندر ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ آگے پڑھ کے اب شروع ہو رہا ہے کام، اور بڑے سامنے آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ پیچھے سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے،
سب صحابہ کرام اہل بیت ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، اور سب سے محبت رکھنی ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے، اور جس میں کمی کہے گا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، امن سکون سے رہنے کی توفیق دے۔ ہر ایک کو حق ہے اپنا نظریہ رکھنے کا، اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسروں پر تو نہ ٹھونسو، دوسروں کی دل آزاری تو نہ کرو تم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ بھائی نعیم صاحب کا پوتا بیمار ہے، حنیف صاحب کا بھی پوتا بیمار ہے، نومولود ہیں، ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارے بھائی ایوب صاحب بیمار ہیں بہت، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔